السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ یہاں ایک بہن کا سوال ہے کہ جب انسان حج کرنے جاتا ہے تو وہاں قربانی کرتا ہے، تو کیا اسے حج کی قربانی الگ اور اپنی رہائش والی جگہ جہاں وہ رہتا ہے الگ قربانی کرنی پڑتی ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں واضح ہونا چاہیے، ایک تو ہے اضحیہ جس کو قربانی کہتے ہیں، جو عام دنیا کے ہر گوشے میں ہر جگہ جہاں بھی مسلمان آباد ہیں وہاں قربانی کرتے ہیں عید الاضحیٰ کے مناسبت سے۔ عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو جانور ذبح کرتے ہیں وہ اضحیہ کہلاتا ہے، اور جس کا قربانی کہا جاتا ہے۔ البتہ حج اور عمرہ کرنے والا جو ذبیحہ پیش کرتا ہے حرم میں، وہاں اس کو جو ہے حدی کہا جاتا ہے، حدی، لیکن اردو والے سب کو اس کو بھی قربانی کہہ دیتے ہیں۔ تو ایک ہے اضحیہ جو غیر حاج دنیا کے مختلف کوشوں میں عید الاضحیٰ کی مناسبت سے جو ذبیحہ پیش کیا جاتا ہے اس کو اضحیہ کہا جاتا ہے، جو علماء کی جماعت جس کو واجب اور جمہور علماء جس کو سنت مؤکدہ کہتے ہیں، وہ ہے۔ دوسرا ہے حدی جو ہے، جو حاجی حج کرتے ہوئے یا عمرہ کرنے والا عمرے کی مناسبت سے حرم میں ذبیحہ پیش کرتا ہے اس کو حدی کہا جاتا ہے۔ تو حج تمتع اور حج قران کرنے والوں کے لیے حدی دینا واجب ہے، جو حج تمتع یا حج قران کرتے ہیں ان پر حدی واجب ہوتا ہے، کم سے کم ایک بکرا یا ایک دمبا یا گائے کا ایک حصہ یا اونٹ کا ایک حصہ وہ حدی میں پیش کریں، ان پر یہ واجب ہوتا ہے، اس کو حدی کہا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر مفرد ہے، حج قران حج تمتع نہیں ہے، تو اس کے لیے مستحب ہے، اس کے لیے واجب نہیں ہے، اس کے لیے مستحب ہے۔ اسی طریقے سے عمرہ کرنے گیا ہے تو عمرے کے لیے عمرے میں بھی حدی مستحب ہے کہ حرم میں کم از کم ایک بکرا جو ہے وہ ذبح کرے اللہ کی قربت اور تقرب کے لیے، تو یہ مستحب ہے۔ اسی طریقے سے اگر حج اور عمرے میں کوئی مخالفت ہوئی ہے، کسی جو ہے معمور بہی کو ترک کیا ہے یا کسی منہی عنہ کا ارتکاب کیا ہے، تو ایسی صورت میں اس پر بھی حدی لازم ہوتی ہے، جس کو دم کہتے ہیں عام طور سے، جس کو دم کہا جاتا ہے، تو وہ بھی واجب ہے انسان پر، جو ہے دم جو ہے اس کو مکہ ہی میں ذبح کیا جائے گا، اور وہ مکہ کے فقراء اور مساکین کے لیے خاص یہ ہے۔ تو اضحیہ اور حدی میں فرق کو سمجھنا چاہیے۔ سب کو قربانی کہہ دیتے ہیں، اس لیے یہ اشتباہ ہو جاتا ہے لوگوں کے ہاں۔ ایک ہے اضحیہ جو عام قربانی، اور ایک ہے حدی جو حجاج اور معتمرین جو ہے وہاں حرم میں پیش کرتے ہیں۔ اب آیا یہاں جو سوال ہے کہ حج کرنے والا حج کرنے والا جو ہے وہ حدی بھی پیش کرے گا اور اضحیہ بھی اس پر لازم ہے وہ بھی پیش کرے، تو اس سلسلے میں علماء کا اختلاف ہے۔ بہرحال علماء کا اختلاف ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں دونوں پیش کرنا چاہیے، وہاں حدی پیش کرے اور اضحیہ بھی پیش کرے، قربانی بھی، لیکن علماء کی محققین کی رائے یہ ہے کہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے اس کی تفریق نہیں کی تھی، حدی پیش کیا تھا، اضحیہ کا کوئی وہاں ذکر نہیں ہے، اس لیے حج کرنے والا جو حدی پیش کرتا ہے وہی کافی ہے، اس کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ اس سلسلے میں جو ہے شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ
اور اسی طریقے سے جو ہے ابن قیم جو ہے، یہ ابن قیم اور ابن تیمیہ رحمہ اللہ کی یہی رائے ہے کہ جو ہے، اور شیخ ابن عثیمین نے بھی اسی کو ترجیح دیا ہے کہ جو ہے حج کرنے والے کے لیے حج جو ہے یہی کافی ہے، حج ہی کافی ہے، اور جو ہے اس کے لیے جو ہے حاجی جو ہے یہ اس کے لیے قربانی نہیں ہے، وہ حدی پیش کرے گا، اس کو حدی کہا جائے گا، اور وہی حدی کافی، کیونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر جو ہے حدی پیش کیا تھا، قربانی نہیں کی تھی، قربانی نہیں کی تھی، جیسا کہ زاد المعاد جلد نمبر 2 صفحہ 262 اور 267 پر، اور اسی طریقے سے الاقناع جلد نمبر 1 صفحہ 409 اور انصاف جلد نمبر 4 صفحہ 110 پر جو ہے یہ تفصیل ہے، اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کو ترجیح دیا ہے کہ جو ہے اس کے لیے حد ہی کافی ہے، قربانی کی اس کو ضرورت نہیں ہے، اس کو حج ہی کہیں گے، قربانی نہیں کہیں۔ ہاں البتہ یہ کہ انسان خود گیا حج کرنے کے لیے اور بچوں کو گھر چھوڑ دیا ہے، فیملی اس کی گھر ہے، تو اس کو یہ چاہیے کہ اپنی فیملی کے لیے وہ قربانی کا انتظام کر کے جائے، اپنی قربانی کا جو ہے انتظام کر کے جائے، ان کے پاس پیسہ چھوڑ کے جائے جس سے وہ قربانی خریدیں اور قربانی کریں، قربانی خریدیں اور قربانی کریں۔ لیکن مکہ میں جو کچھ پیش کرتا ہے وہاں حدی ہے، اور حدی اس کو پیش کرنا چاہیے وہاں پر، یہ ہے اصل جو ہے۔ واللہ اعلم بالصواب، وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔